السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس اور اس سورہ مبارکہ کی 57ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں قرآن کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کا موضوع قرآن کو نازل کرنے کے مقاصد کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں دراصل اپنی مخلوق پر قرآن کی شکل میں جو احسان فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور موعظہ کا معنی زاجر عن الفواحش، ایسی کتاب مقدس جو تمہیں بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور دلوں کے اندر پیدا ہونے والی شرک اور منافقت کی گندگی، اس کا یہ علاج ہے، وہدن ورحمہ، اور دراصل جو انسان اس نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور نصیحت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو شرک سے، کفر سے، منافقت سے پاک کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جس طرح کہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 82ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اس قرآن میں سے وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالم لوگوں کا مقدر تو صرف گھاٹے کے اندر مسلسل اضافہ ہے۔ دوسرا مقام سورہ فصلت 44ویں آیت مبارکہ، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ فرمایا آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے، اور ایسے لوگوں کو دور سے آواز دی جائے گی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی مناسبت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات مبارکات میں اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس
قدرت کو، اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر اس نبوت کو تقویت بخشنے کے لیے اس کتاب مقدس کا تذکرہ فرمایا جس کے اوصاف پر بہت کچھ لکھا جا چکا، لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ یہ بات تفسیر البحر المحیط میں لکھی ہے۔ تفسیر المراغی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی 3 بنیادیں پہلے بیان فرمائیں۔ یہ دین کی 3 اساسیں ہیں معزز خواتین و حضرات، اور وہ 3 اساسیں کون کون سی ہیں؟ ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری آخرت کی فکر ہے، قیامت کے روز مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو جب یہ 3 بنیادیں انسان کی مضبوط ہو جائیں، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، تو اس کے بعد پھر انسان عملی شریعت کی طرف آتا ہے، اور یہ قرآن عملی شریعت ہے جس میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر کے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس قرآن کو محض تبرک کی کتاب سمجھنا، اس قرآن کو صرف برکت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا، اور اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینا، اس کو مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرنا کہ بابا مرتا نہیں، سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، یا اس کے لیے اس کو عدالتوں میں رکھ کے صرف قسمیں اٹھا لینا، یہ قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ موعظہ ہے، نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم، خاص طور پر امام ابو حیان نے البحر المحیط میں اس کا شان نزول بیان فرمایا کہ قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا یہ قرآن حق ہے؟ تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اسی طریقے سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نازل کرنے کے 4 مقاصد اور 4 اغراض ہیں۔ سب سے پہلا مقصد موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے۔ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اصل نصیحت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اصل نصیحت وہ ہے جو وحی کی بنیاد پر ہو۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اولیاء، صلحاء، علماء، فصحاء، بلغاء، داعیان دین، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، وہ شعر کی شکل میں ہوں یا نثر کی شکل میں ہوں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہمیں پکار کر یہ بتا رہی ہے کہ اصل نصیحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اہل علم نے لفظ موعظہ، وعظ، اس کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ التذکیر بالخیر واعمال البر والتذکیر بعواقب الامور والتحذیر مما یضر والزجر عن المعاصی، کہ انسان کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا، ہر کام کا انجام بتا دینا، ہر برے کام کا نتیجہ بتا دینا، اور گناہوں سے انسان کو بچانا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا طبیب کی طرح ہوتا ہے، اس انداز سے نصیحت کرے کہ دل نرم پڑ جائیں اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ نقصان دہ راستوں سے بچائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے،
وہ یقیناً اس نصیحت کو قبول کرے گا اور اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطرت سلیمہ کو بروئے کار لاتے ہوئے مثالی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جو مشرک ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، وہ یقیناً اس قرآن کے جو نصائح ہیں، اس قرآن کے جو مواعظ ہیں، اس سے محروم رہیں گے۔ لیکن رب کائنات نے تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اس بات کا سبق دیا ہے ہمیں کہ یہ قرآن کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ دوسرا مقصد ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شبہات، شکوک، شرک کی نجاست، شہوات اور غلاظت، یہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن شفا ہے بیماریوں کی، شک، خرافات، ٹیڑھ پن، قلق، اور پھر اسی طریقے سے بدبختی، جہالت، حسد، بغض، عداوت، منافقت، ریاکاری، برے اخلاق، غلط عقائد، ہلاکت میں ڈالنے والی جہالت، یہ تمام کی تمام بیماریوں کا علاج یہ قرآن کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد انسانیت کی تربیت ہے، انسانیت کی اصلاح ہے۔ جس طرح کہ قرآن نے سورۃ النساء کی 63ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے منہ پھیر لیجیے اور قول بلیغ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر یہ قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کی بھی، لیکن جسمانی بیماریوں کی شفا ہے پڑھنے سے۔ قرآن نے شہد کو شفا قرار دیا۔ اب شہد جو ہے معزز خواتین و حضرات، یہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا ملے گی یا کہ شہد پینے سے شفا ملے گی؟ یقینی طور پر شہد جسم میں جائے گا تو شفا ملے گی۔ قرآن تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، قرآن کے مطابق عمل کرنے سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا مقصد ہے ہدایت، اور میرے خیال ہے کہ اس پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت مبارکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تین اوصاف ہیں قرآن کے جو رب کائنات نے ابتدا میں بیان فرمائے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، انسانیت کے لیے اس میں وعد ہے۔ چوتھا مقصد ہے رحمت للمؤمنین، یہ قرآن رحمت ہے، اور رحمت کس طریقے سے ہے اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ النساء کی 174ویں اور 175ویں آیتیں مبارکہ سمجھ لیجیے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل فرما دی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جنتوں میں داخل کریں گے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن ہے جس کے چار اوصاف اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے بیان فرما دیے، اور ان چار اوصاف کو جو انسان سمجھ لے کہ موعظہ ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو یقیناً اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور اس کو ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ 58 میں اس آیت مبارکہ میں رب کائنات ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جو قرآن کی شکل میں ہم پر انعام کیا ہے، ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات کی یہ عظیم نعمت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے، سچا دین نازل فرمایا ہے،
یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو ہدایت کا مل جانا، کسی بھی نعمت انسان کو صراط مستقیم کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی، بہت عظیم نعمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام کریں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جانے والی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہرگز متنازع نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کی رو میں بہہ کر ہماری ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی معاف نہیں کرتی۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی کہ آج ہم میں سے کچھ لوگ اس آیت مبارکہ کا مفہوم زبردستی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر کہتے ہیں جی دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو یہ آیت مبارکہ تو عید میلاد النبی کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں پیدا ہونا تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس پر خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے دو جواب ہیں، اور یہ دونوں جواب فرقہ واریت کو ذہن سے نکال کر سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج 1500 سال تک کسی مفسر نے اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر بیان نہیں کی کہ اس سے مراد عید میلاد النبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بد نصیب انسان کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خوشی نہیں، میں سمجھتا ہوں اسے انسان تو کیا، اسے مسلمان تو کیا، اسے انسان تو کیا، اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس چیز کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو جو انسان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں مانتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دین اسلام جس کے بارے میں قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، کیا قرآن مجید میں خوشی منانے کے آداب نہیں ہوں گے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منانے کا کون سا انداز ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے بینڈ باجا لے کر پریکٹس شروع کر دیں، رات کو بیت اللہ اور مسجد نبی کے ماڈل بنائیں اور صبح ان کو گرا دیں، اور جس محلے میں آپ نے راستے بند کر کے جھنڈیاں، کیلے، لڑیاں لگائی ہوئی ہیں، اسی محلے میں 4 بیوہ خواتین محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں، اور بسا اوقات ان بچوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے، بسا اوقات کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ہم ان جھنڈیوں پر، ان سجاوٹوں پر لاکھ روپے خرچ کریں؟ کیا یہ خوشی منانے کا انداز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے؟ اور اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی یہ بھی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہوئے دین اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کو فراموش کر دیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں فرح، ایسی لذت اور ایسا سرور جو کہ انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور یہ کب داخل ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی محبوب چیز ملتی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں انہ لفرح فخور، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خوشی منانے والے اور فخر کرنے والے ہیں۔
سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں قارون کے بارے میں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ شرعی حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے خوش نہ ہونا، اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے، تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ خوشی منانی چاہیے۔ شریعت خوشی منانے سے منع نہیں کرتی، بلکہ یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اللہ رب العزت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، لیکن ہر وہ خوشی جو دوسروں کے سکون کو غرق کرنے کا باعث بنے، ہر وہ خوشی جو مسلمانوں کو آپس میں انتشار اور افتراق کا، مسلمانوں کو آپس میں پھاڑنے کا سبب بنے، شریعت اس خوشی کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کسی بھی انسان پر، کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیں، اسے دین حق عطا فرما دیں۔ یہ کیسی خوشی ہے میلاد النبی کے چکر میں کہ نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں صحیح عقیدے کی فکر ہے، اور ہم خوشی منا رہے ہیں ڈھول باجے بجا کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہدایت وہ خوشی ہے جو کائنات کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیم و زر کے خزانے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حمزہ کی دوسری آیت ہے الذی جمع مالا وعدد، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اصحاب ثروت ہوتے ہیں، جس طرح سورہ مزمل کی 11ویں آیت مبارکہ ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ سورہ قلم کی 14ویں آیت مبارکہ میں فرمایا أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ تو مشرکین جو ہیں اصل میں مسلمانوں کو حقیر سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اصل اللہ کا انعام دوسرا ہے، اور وہ انعام کون سا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ خوشی ضرور منائیں، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن خوشی منائیں ہدایت ملنے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنے پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت رب کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے، جس کا نعم البدل کائنات کا بڑے سے بڑا خزانہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔